جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کا جو ہے وہ تھرڈ کمپوننٹ پڑھنا ہے۔ دو کمپوننٹس میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ ایک تو تھا اسٹرکچر اس کا، یعنی اسٹرکچر میں ٹیبل کو ڈسکس کیا تھا کہ اسٹرکچر میں کیا ہے، نمبر آف کالمز اینڈ نمبر آف ٹپلس کو کیا کہتے ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ٹپلس کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کانسٹنٹس کون کون سے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے کانسٹنٹس کو دیکھا تھا ہم نے: اینٹی انٹیگریٹی کانسٹنٹ، ریفرنشیل انٹیگریٹی کانسٹنٹس، اور ڈومین کانسٹنٹ۔ اینڈ اب تھرڈ ون ہمارے پاس اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز، جس کو ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ Data manipulation languages are used to carry out different operations like insertion, deletion, updation of data in database. Database میں جب کی بھی آپ کوئی نیا ڈیٹا اس کے اندر ڈالنا چاہیں گے، ڈیلیشن کرنا چاہیں گے یا اپڈیشن کرنا چاہیں گے ڈیٹا بیس میں، تو آپ کو ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز کی ہی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ فالوئنگ آر 2 types of languages۔ 2 طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو کہ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز میں جو ہوتی ہیں کنسیڈر ہوتی ہیں، لیکن ویسے جو ڈیٹا بیس کی 2 طرح کی لینگویجز ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے پروسیجر لینگویجز اور دوسری ہے نان پروسیجر لینگویجز۔ پروسیجر لینگویجز دیز آر دوز ان وچ what to do and how to do on database is required، یعنی کہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ It means whatever operation is to be done on the database has to be told and how to perform، یہ بتانا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری ہے نان پروسیجر، these are those languages in which only what to do required، rest how is to done by the manipulation languages itself، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز خود کر لیتی ہیں۔ اسٹرکچرڈ query language SQL is mostly wide used for manipulation data، زیادہ تر SQL ہی استعمال کی جاتی ہے۔ But we will first study the relational algebra and relational calculus which are the procedural and non-procedural respectively۔ جو ہمارے پاس ریلیشنل الجبرا ہے وہ پروسیجر لینگویج ہے، اور جو ریلیشنل کیلکولس ہے وہ نان پروسیجرل ہے۔ نارملی ہم پھر بھی اس کے علاوہ بھی زیادہ تر جو ڈسکشن کی جاتی ہے وہ ریلیشنل الجبرا کی ہی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو آگے بڑھا دیتی ہوں ریلیشنل الجبرا کیا چیز ہے۔ ریلیشنل الجبرا operations work on one or more relations to define an other relation۔ جب وہ ایک یا 2 ٹیبلز پہ کام کریں گی تو ریزلٹنٹ جو ہمارے پاس آئے گا وہ ایک اور ریجنل ٹیبل ہوگی، لیکن جو اوریجنل ٹیبل ہوگی وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی۔ اٹ مینس دیٹ the input for the relationals can be one or more relations and output will be another relation, but the original participating relations will remain unchanged and intact، ٹھیک ہے، وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی۔ دوسری کیا بات ہے، allows the expressions to be nested just the arithmetic، this property is called closure، کہ یعنی کہ آپ arithmetically اس کو یوز کر لیں، nested ہو رہی ہیں ٹیبلز ایکسپریشنس کی فارم میں بھی، تو اس کو ہم کلوئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ there are 5 different operations، کون کون سے ہیں وہ ہیں سلیکشن، پروجیکشن، کارٹیشن پروڈکٹ، یونین اینڈ سیٹ ڈفرینس، یہ بیسکلی یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ These perform most of the data retrieval operations needed، یہ ساری جو ہیں وہ ڈیٹا ریٹریول آپریشنس جو جن چیزوں کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ It also has join, intersection and division operations which can be expressed in the terms of 5۔ بیسکلی انہیں کے اندر ہی انکلوڈ ہوگی۔ انہوں نے کچھ ایکسرسائز دی ہوئی، آپ لوگ تو ویسے کرتے نہیں ہیں ایکسرسائز کوئی بھی، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلا ریلیشنل الجبرا کے آپریشنس کو پڑھانے سے پہلے یہ 2 طرح کے آپریشنس ریلیشنل الجبرا استعمال کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یونری آپریشن اور دوسرا ہوتا ہے بائنری آپریشن۔ یونری آپریشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ریلیشنل الجبرا میں ان پٹ ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے پاس ایک ٹیبل ہوگی ان پٹ کے طور پر،
تو پھر اس طرح کے آپریشن کو ہم کیا کہیں گے، ایسا آپریشن جس میں صرف ایک ہی ٹیبل استعمال ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں یونری آپریشن. اور ریلیشنل الجبرا کے ان آپریشن میں سے جو ہیں وہ ہیں سلیکٹ اور پروجیکٹ، ایسے آپریشنس ہیں جو کہ یونری آپریشنس ہیں. بائنری operations, these are both operations which involve pairs of relations and are therefore called a binary operation. The input for these operations is two relations and they produce new relation without changing the original. اور ان میں ہمارے پاس آتا ہے یونین، سیٹ ڈفرینس اینڈ کارٹیشن پروڈکٹ. اس میں ہمارے پاس 2 ٹیبلس ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم سلیکشن کو پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یونری آپریشن ہے. The select operation is performed to select certain rows or tuples of a table. جب ہم نے کسی ٹیبل میں سے کچھ روز یا ٹپلس کو سلیکٹ کرنا ہوگا تو ہم سلیکٹ آپریشن کا استعمال کریں گے. So it is performed its action on the table horizontally. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹیبل کو horizontally سلیکٹ کرے گا. The tuples are selected through which operation is یوزنگ اے پریڈیکیٹر کنڈیشن. جو بھی آپ نے ٹپلس یا روز سلیکٹ کرنی ہے اس کی جو بیس کا ہوگی وہ کوئی بھی کنڈیشن ہوگی یا پریڈیکیٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس بیس پر ڈیٹا کو سرچ کیا ہے. دس کمانڈ ورکس آن دا سنگل ٹیبل، یہ ایک ہی ٹیبل پہ جو ہے وہ چلے گی. اینڈ ٹیکس روز اینڈ میٹ اے اسپیسیفائڈ کنڈیشن، اور دیکھے گی جہاں جہاں وہ کنڈیشن میچ ہوتی ہوگی وہاں سے اس ٹیبل میں سے وہ روز سلیکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے. لوور گریک لیٹر سگما از یوز ٹو ڈینوٹ دا سلیکشن آپریشن جو ہے وہ اس گریک لیٹر سے ریپرزینٹ ہوتا ہے جس کو ہم سگما کہتے ہیں. دی پریڈیکیٹ اپیئرز سبسکرپٹ دا سگما کے بالکل نیچے اس کے فٹ پہ جا کے پریڈیکیٹ کو جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ ٹیبل آپ کو مینشن، یہ تھوڑا سا دیا ہوا ہے. ڈگری آف دا ریزلٹنگ ریلیشن ول بی دا سیم ایز اے. ڈگری کا کیا مطلب تھا؟ ڈگری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک ٹیبل کی ڈگری کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف ایٹریبیوٹس. جو ریزلٹنٹ ایٹریبیوٹس ہمارے پاس، جو ریزلٹنٹ ٹیبل ہوگی اس کی ڈگری بھی وہی ہوگی جو ہم نے اوریجنل ٹیبل میں سے لی تھی، جتنی بھی اوریجنل ٹیبل میں سے تھی. تو جس پہ ٹیبل پہ آپ سگما اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ مینشن کریں گے. دا سلیکشن آپریشن از کموٹیٹیو وچ از انڈر ایز. کموٹیٹیو ایک مطلب آپ کے پاس وہ ہے، ایک پراپرٹی ہے جو آلریڈی ہم نے کئی بار ڈسکس کی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم اگزامپل پہ لاتے ہیں کہ سلیکشن کیسے اپلائی ہوگی. یہاں پہ ایک ٹیبل دی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کے نیم سے، اس میں اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ دیا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، اسٹوڈنٹ نیم ہے، اسٹوڈنٹ ایڈریس ہے، اسی طرح اس کی پروگرام کا نیم دیا ہوا ہے، ساتھ میں کورس کا سیمسٹر دیا ہوا ہے. یہاں پہ اگر ہم یہ اپلائی کرتے ہیں کہ سگما اور سگما کے فٹ پہ دیکھیں تو وہ اس سے ایک کنڈیشن اور ایک پریڈیکیٹ دے رہا ہے کہ کرنٹ سیمسٹر از گریٹر دین 3، یعنی کہ جس کا سیمسٹر جو ہے وہ 3 سے زیادہ والا ہو اسٹوڈنٹ کی ٹیبل میں سے اتنی ٹیبلس کو سلیکٹ کر کے لے آؤ. اب دیکھیں ٹیبل پہ جاتے ہیں واپس. 3 سے زیادہ جو ہے وہ 4 اور 5 اور 5 2 دفعہ آ رہے ہیں، یعنی کہ 3 جو روز ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گی اس ٹیبل میں اور یہ الگ ٹیبل بن جائے گی. دیکھ لیں یہاں پر ایک یا آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کی نام کی ٹیبل بن گئی، اوریجنل ٹیبل ویسے کی ویسی رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے وہ 3 روز سلیکٹ کر لی جس میں سیمسٹر جو تھا وہ 3 سے زیادہ تھا، اور 3 سے کم یا 3 کے ایکول صرف ایک ہی ٹیبل تھی تو وہی رہ گئی، باقی اس ٹیبل میں سلیکٹ ہو کے آ گئی. ٹھیک ہے. In the selection operation, the comparison operators like less than, greater than, equal to, less than or equal to, greater than or equal to یا not equal to can be used in the predicate. استعمال کر سکتے ہیں آپ کنڈیشن کے اندر، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ لاجیکل وہ دوسرے آپریٹرس بھی استعمال کر سکتے ہیں. کون سے؟ اینڈ اور آر کے والی، جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل کنڈیشنز آپ نے میچ کرنی ہیں تو وہاں پر آپ اینڈ اور آر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک اور ایگزامپل دی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سگما اسٹوڈنٹ آئی ڈی، جہاں پر اسٹوڈنٹ آئی ڈی یہ ہو اس ٹیبل کو سلیکٹ کر کے لیے ہو. یا پھر ایک اور اس نے ایگزامپل دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سگما پروگرام نیم، جس کا پروگرام نیم جو ہے وہ MCS نہ ہو اس
ٹیبل کو سلیکٹ کر کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اوریجنل ٹیبل میں سے کون سے سلیکٹ ہوں گے. دو ٹپلز ایسی ہیں جنہیں ایم سی ایس ہے تو وہ سلیکٹ نہیں ہوں گی. بی سی ایس اور بی آئی ٹی جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آ رہا ہے پروجیکشن پہ. پروجیکٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے. پروجیکٹ آپریٹرز ورکس ہاریزنٹلی سلیکٹ آپریٹر جو ہے وہ ہاریزنٹلی ورک کرتا ہے ٹیبل پر، جبکہ پروجیکٹ ہے جو وہ ورٹیکلی ٹیبل کو آپ کی جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لاتا ہے. دیٹ از اٹ پروڈیوس دا ورٹیکل سب سیٹ آف دا ٹیبل، ایکسٹریکٹ دا ویلیو آف دا اسپیسیفائڈ کالمس. یعنی اسپیسیفائڈ کالمس کو لے کر آئے گا، سارے کالمس کو نہیں لے کے آئے گا. eliminating the duplicates and placing the values in a new table. اس کے لیے جو گریک لیٹر استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ میو نارملی اس کو کہتے ہیں میو. ٹھیک ہے. میتھس سے ہم نے پڑھا بھی تھا. میو کا سائن وہ یوز کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم نیچے ٹیبل دی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فیکلٹی نام کی ایک ٹیبل ہے آپ کے پاس. اس میں آپ کے پاس جو ایٹریبیوٹس یوز ہو رہے ہیں وہ ہے فیکلٹی آئی ڈی، فیکلٹی نیم، ڈپارٹمنٹ، سیلری اینڈ رینک. ٹھیک ہے. اگر ہم اس پہ کوئی اپلائی کریں گے دیکھیں گے پروجیکشن والا جو میو کا سائن ہے وہ یوز ہوا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے پروجیکشن کا لکھنے کا، جو ایٹریبیوٹس آپ چاہتے ہو کہ الگ کیا آ جائیں وہ آپ نے میو کے فٹ پہ آپ نے اس کے وہ اتنے ایٹریبیوٹس مینشن کر دینا، اور ساتھ میں پھر ٹیبل نیم آ جائے گا. جیسے دیکھیں میو فیکلٹی آئی ڈی اینڈ سیلری کوما جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوں گے کوما کے ساتھ سپریٹ کریں گے، اور فیکلٹی آپ نے اس کا نام دے دیا. دیکھیں اب اسی ٹیبل میں سے یہ دو جو ہے ایٹریبیوٹس ہی سلیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن روز ساری ہوں گی اس کے اندر، لیکن ایٹریبیوٹس وہی ہوں گے جو آپ نے لے کے آنے ہیں. اسی طرح اور ایگزامپل دی ہیں میو فیکلٹی نیم رینک یہ سلیکٹ ہو کے آ جائیں گے، پھر فیکلٹی آئی ڈی سیلری اور رینک جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے. آپ ایک ساتھ دونوں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے کمپوزیشن آف دا ریلیشن آپریٹرز ان دونوں کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایگزامپل دیکھیں کیا کر رہا ہے. فیکلٹی نیم اور ڈپارٹمنٹ اس ٹیبل میں سے سلیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پروجیکشن کے لحاظ سے یہ دو ایٹریبیوٹ اس نے ایک ٹیبل میں سے سلیکٹ کیے، پھر فردر اس نے اس پر سلیکشن آپریٹر استعمال کیا. یعنی کہ وہ جو دو ایٹریبیوٹ ہیں ان میں سے بھی وہ اسپیسیفک روز کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس لیے اس نے سلیکشن کا آپریٹر بھی استعمال کیا. اس میں پھر سگما لکھا. رینک ازیکل اس نے کہا اس میں جو رینک جو ہے جہاں رینک اسسٹنٹ پروفیسر ہو وہی روز سلیکٹ ہوں فیکلٹی میں سے، اور اس کے کون سے ایٹریبیوٹ سلیکٹ ہوں. فیکلٹی نیم اینڈ ڈپارٹمنٹ. آئی تھنک یہاں تک کافی ہے. پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کو پرفارم کریں اپنے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اوکے. پھر اللہ حافظ.